أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اس علم کے آ جانے کے بعد جو کوئی اس معاملے میں تم سے حجت کرے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر کی آیت ہے کہ دراصل آیت مباہلہ ہے. مباہلہ کہتے ہیں کہ جب کوئی امر میں حق و باطل کے ہونے میں فریقین میں اختلاف ہو جائے اور وہ نزاع دلائل کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، بحث و مباحثے کے ذریعے سے کسی صورت میں ختم نہ ہونے پائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے دونوں گروہ، دونوں جماعتیں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا قہر نازل ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے. یہ بد دعا ہے جو دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دینا چاہیے. یہ اس وجہ سے کہ جب بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، سارے دلائل جب پیش کر دیے جائیں، اس کے باوجود بھی اگر حق و باطل کھل کر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کی صورت ایک ہی ہے کہ اللہ کے حوالے کر دینا، اور یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے حوالے کرنا، اسے مباہلہ کہا جاتا ہے. کیونکہ پچھلے 3 رکوعوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ چل رہے تھے، اور جو یہودیوں اور عیسائیوں کا جو باطل عقیدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور قرآن کی صحیح عقیدے کو بھی پیش کیا گیا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ نجران کے جو عیسائی تھے، ایک بڑا عیسائی علاقہ تھا حجاز اور یمن کے بیچ درمیان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خطوط لکھنے شروع کیے تھے مختلف بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو بھی. تو اس سلسلے میں نجران کے عیسائیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بھیجا کہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ تم یا تو اسلام میں آ جاؤ، اور دوسرا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم جزیہ دے کر اسلامی حکومت کی امان میں آ جاؤ، اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عیسائیوں نے اپنے 3 بڑے بڑے سرداروں کو بھیجا، جس میں ایک کا نام شرجیل، دوسرے کا عبداللہ بن شرجیل، اور تیسرا جبار بن فیس بتایا جاتا ہے. انہوں نے خدمت اقدس میں آ کر حاضری دی اور بحث و مباحثہ شروع ہوا. دینی امور پر بات چیت شروع ہوئی، طویل بات چیت ہوئی جس کا تذکرہ پچھلے 3 رکوعوں سے چل رہا ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ثابت کرنے کی. مسلسل بحث و تکرار کی صورت انہوں نے اختیار کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی طور پر پیدائش، خرق عادت پیدائش، یا ان کو معجزات کا دیا جانا، اس میں سے ایک خاص معجزہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ، یا آسمانوں پر زندہ ان کو اٹھا لیا جانا، یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ الہ ہو سکتے ہیں، وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں. اور اس کی تعلق سے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا. تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بس
ہو جا کہنا تھا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود ہے۔ یہ تمام دلائل دینے کے باوجود بھی جب ان لوگوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، یہ تمام حجت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نصارہ کو چیلنج تھا کہ اگر اس وضاحت کے بعد بھی حضرت مسیح کے بارے میں اپنے موقف کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ، اس کا فیصلہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مباہلہ کیا جائے، چیلنج کیا جائے، تو وہ چیلنج کو اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وفد جو ہے جب ان کو چیلنج کیا گیا، مباہلے کی دعوت دی گئی، تو اسے قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکے۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے کہ مباہلے کے لیے جو ہے جو مباحثہ ہو رہا ہے وہ صرف اتنا کافی ہے کہ جو مباحثہ کر رہے ہیں دونوں فریقین آ جائیں تو بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی ڈالیں تو اور زیادہ اہتمام کی بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو لے کر تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ موجود ہے، تو اس میں کہ ایک سردار نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم تو تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو دوسروں نے کہا پھر کیا صورت اختیار کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں وہ صلح کا، یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لیا جائے، یہی سب سے بہتر بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری تجویز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس پر سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جزیہ لگا دیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی جنگ کرنے کے موقف میں تھے مسلمانوں سے۔ تو تیسری صورت ایک ہی بچی تھی کہ جزیہ ٹیکس لگا دیا جائے غیر مسلموں کو، اسلامی حکومت میں ان کو امان دے دی جاتی ہے ان کی جان و مال کی۔ اس طریقے سے وہ معاملہ وہیں پر ختم ہوا، اور بغیر ہی یعنی صلح کر لے کہ وہ جو ہے لوٹ گئے مسلمانوں کے ساتھ، جزیہ دینے پر انہوں نے اپنی راضی نامہ دے دیا۔ یہ تمام تفصیلات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتانا اس لیے مقصود تھا کہ جو باطل عقائد دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، اس کے اوپر یہ کاری ضرب ہے کہ حق کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حق تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باطل عقائد جو انہوں نے گھڑ کر رکھ لیے تھے وہ بالکل غلط ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، فرما دیا گیا ایک مقام پر سورہ نساء 5ویں پارے میں کہ نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی صلب دی، بلکہ ان کے بارے میں وہ لوگوں میں جو ہے اختلاف ہو گیا تھا اور ان کو شبیہ بتا دی گئی تھی کچھ اور، یعنی کسی اور کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، فرمایا اسی صورت میں ہم تم کو بلند کر لیں گے، آسمان پر اٹھا لیں گے اور جو ہے تمہیں پاک کر دیں گے، پاکیزہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ یہ ساری باتیں عقائد کی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک یہ سچے واقعات ہے اور حقیقتاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سارے واقعات بتانے کے بعد یہ چیلنج دے دیا گیا اور یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات سچ نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں ذرا بھی غلط نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، نہ صلیب کی، نہ بت کی، نہ آگ کی، نہ ستاروں کی، نہ سیاروں کی، نہ کوئی دیگر مخلوقات کی۔ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ نہیں مانتا ہے، وہ فساد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ کہو اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائیں۔ اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو کہہ دو گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اس میں دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین اور اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سارے واقعات کے بیان کرنے کے بعد، کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے جو اس کے عقائد کے خلاف کوئی دوسری جماعت ہے، تو اس کو اگر دعوت و دین و تبلیغ پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے نظریات کے خلاف ہے کوئی جماعت، عقائد کے خلاف ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جن باتوں میں وہ دوسری جماعت اس سے اتفاق کر رہی ہے اس بات کو لے کر اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اختلافات ہی ہوں، اختلافات کچھ ہوں گے تو کچھ باتوں پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حکم دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جو کیا غیر مسلموں میں، رومی سلطنت کو جو ہے اس کا پیغام بھیجا، اس کے بعد شاہ ہرقل کو اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اس بات پر تم کو بلانا چاہتا ہوں جو ہم میں اور تم میں متفق ہے، اتفاق ہے، وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا حوالہ دے کر اس آیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا بادشاہ ہرقل کو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے امن ہے اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اچھا ہے، اور تم مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری رعایا کا بھی تم پر بوجھ اور عذاب پڑنے والا ہے۔ یہ کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے بات کی کہ اس انصاف کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر اور یکساں ہیں۔ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلے یہ کہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم اپنا رب نہ تسلیم کریں۔ یہ تین باتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی۔ اس میں ایک بات تو یہ بتائی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے، اور کسی اور کو جو ہے اللہ کا شریک نہ بنایا جائے، اور کسی اور کو اللہ کے طرح رب نہ تسلیم کیا جائے۔ اصل میں یہ ہے کہ محقق کلام دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ کو واحد الہ ماننے سے انکار کریں وہ شرک پر جمے رہیں، وہ مفسد ہیں، کیونکہ شرک نظام عدل و قسط کے لیے تباہی کا موجب ہے۔ توحید اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان اصل میں تھی، جو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا تھا اہل کتاب کو، جو کتابیں بھیجی تھی اس میں توحید موجود تھی، لیکن انہوں نے اس میں تحریفات کر لی، اور تحریفات کر کے غلط تعویلات کر کے شرک اور بدعات کو اس کے اندر گھسا لیا اپنی اصل دین اور اصلی کتابوں میں، جس کے نتیجے میں ایک خدا کے ساتھ تین خداؤں کا تصور عیسائیوں نے لا لیا۔ اصل میں ان کے پاس وہ نہیں تھا، ایک ہی خدا کی ایک ہی بات تھی، توحید کی بات تھی، لیکن تین خداؤں کے تصور کے لیے گنجائش پیدا کر لی انہوں نے، لیکن ان کی تحریفات کے باوجود موجودہ توریت اور انجیل میں بنیادی طور سے توحید کی تعلیم موجود ہے آج بھی۔ مثلا توریت میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے اقتباسات میں سے ایک یہ ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ یہ توریت کے اقتباسات ہیں جو کتاب کو یہودی مانتے ہیں، اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، اور انجیل کے جو اقتباسات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، تو خداوند خود اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر،
یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ انجیل کے اقتباسات ہیں، تو اس میں بھی ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اتنی تحریفات کے باوجود بھی۔ تو یہ تمام باتوں کو لے کر جو ہے دعوت دینے کے لیے کہا گیا ہے، جو باتیں جس پر اتفاق کرتے ہیں وہ باتوں کو لے کر آگے بڑھا جائے، جس میں اختلافات ہیں اس کو فی الحال بازو رکھ دیا جائے، اور پھر جو رب بنانے کا جو معاملہ ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، تو اس اللہ کے سوا کسی کو رب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو رب کا نام سے پکارے۔ وہ بھی تھا وہ لوگوں کے پاس غلط عقائد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، لیکن اس کے علاوہ کسی کے انہیں بلا دلیل شرعی کسی کے ٹھہرائے ہوئے حلال و حرام کو بالکل اسی طریقے سے بنا لینا جس طریقے سے رب نے حلال و حرام قرار دیا ہے، کیونکہ حلال و حرام قرار دینا صرف اور صرف رب کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی، کیونکہ ان کے پاس یہ طریقہ تھا کہ ان کے احبار اور رہبان اور صوفی اور درویش اور جو پنڈت اور جوگیاں تھے، وہ لوگوں نے کچھ چیزوں کو حلال کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، اسی کے مطابق وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اسلام اس طرز عمل کو شرک اور رب بنا لینے کے متعارف قرار دیتا ہے، چونکہ بعض اہل کتاب کے اس اعتراض پر کہ ہم اپنے احبار و رہبان کو رب تو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں اس کو تم حرام، اور جس چیز کو حلال ٹھہراتے ہیں اس کو حلال نہیں ٹھہراتے۔ انہوں نے اقرار کیا ایسا تو ہے، آپ نے فرمایا یہی ان کو رب بنا لینا ہے، یعنی اس کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال نہیں قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دینا، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھنا، یعنی یہی کسی کو رب ٹھہرا لینا ہے، یعنی کسی اور کی بات کو مان لینا اللہ کی بات کے سامنے، اللہ کی بات کو نیچے اور دوسروں کی باتوں کو اوپر کر لینا، یہی ان کو رب بنا لینا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مت بناؤ، احبار اور رہبان سے کہا گیا ہے کہ کسی اور کو رب، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال و حرام قرار دی ہے وہ حلال و حرام نہیں ہو سکتی، بلکہ رب نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال و حرام قرار دی ہے وہی حلال و حرام ہوگی، لہٰذا اس طریقے سے تم ان کا حکم اگر مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو بھی تم نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔